بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذکر فی المتباینین سندا لمنع کون الجہل مانعا من استلزامہ لجواز المخالفة القطعیہ وقبح خطاب الجاہل المقصر وکونہ معذورا بنسبت الواقع ما انہ خلاف المشہور او المتفق علیہ غیر جار فیما نحن فیہ۔ موضوع بحث ہمارا یہ تھا کہ شبہ وجوبیہ تھا اور اس کی شک تھی اذا دار الامر بین الاقل والاکثر۔ شیخ اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ ہم اقل پر عمل کریں گے اور اکثر کی نسبت برات جاری کریں گے، اور دلیل ہمارے پاس دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ دلیل عقلی کو بیان فرمایا، پھر اس پر کچھ اشکالات ہوئے۔ تیسرا اشکال یہ تھا کہ آپ خود اس بات کے قائل تھے کہ اگر شبہ وجوبیہ ہو اور دوران الامر بین المتباینین ہو تو آپ احتیاط کے قائل تھے۔ جیسے آپ وہاں احتیاط کے قائل تھے اس لیے کہ وہاں علم اجمالی موجود ہے، اور علم اجمالی منجز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں برات یقینی حاصل کرنی چاہیے۔ وہی چیز جہاں عقل و اکثر میں بھی موجود ہے، اس لیے کہ واقع میں عامر یا عقل کہے یا اکثر کہے، تو پس ہمارے اوپر واجب واقعی بھی یا عقل ہے یا اکثر ہے۔ تو جب ہمیں علم ہے اس بات کا کہ واجب واقعی یا عقل ہے یا اکثر، تو ہمیں اس واجب واقعی کو بجا لانا چاہیے، اور بجا لانے کے لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ہم اکثر کو بجا لائیں نہ کہ عقل کو۔ یہ ساری بات گزر چکی ہے پیچھے۔ اس کا جواب یہاں سے کچھ حصہ کل دیا تھا، اور اگلا حصہ یہ ہے، فرماتے ہیں اصل معیار کو سمجھنا ہے کہ ہم متباینین میں احتیاط کے وجوب کے قائل کیوں تھے۔ اگر تو وہ وجوہ احتیاط یہاں پر بھی ہوتی ہیں عقل و اکثر میں، ہم یہاں بھی احتیاط کے واجب قائل ہو جاتے، لیکن جس بنیاد پر ہم وہاں قائل بالوجوب ہوئے تھے متباینین میں، وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر ہم متباینین میں احتیاط کے وجوب کے قائل ہوئے تھے تو اس لیے کہ اگر ہم وہاں علم تفصیلی کے جہل کو اگر مانع سمجھتے تنجیز تکلیف سے، تو پھر مخالفت قطعیہ کا جواز لازم آتا۔ اگر ہم کہتے چونکہ ہمیں علم تفصیلی نہیں ہے لہٰذا یہ منجز تکلیف بھی نہیں ہے متباینین میں، لہٰذا اس کا مطلب ہے نہ ہمارے اوپر ظہر واجب ہے نہ ہمارے اوپر جمعہ واجب ہے، اور دونوں کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہے مخالفت قطعیہ، حالانکہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا۔ دوسری وجہ یہ تھی متباینین میں احتیاط کے وجوب کی، وہ اس لیے کہ اگر وہاں ہم جاہل بالعلم تفصیلی، علم تفصیلی کی جہالت کو مانع سمجھتے ہو مقتضی کے مقابل میں، تو اس سے لازم آتا کہ پھر جاہل مقصر کو بھی عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے وہ مقصر ہے، لیکن چونکہ اس کو علم تفصیلی تو نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو بس اس کا مطلب ہے یہ مانع ہے، حالانکہ کوئی بھی اس جاہل مقصر کو محفوظ عن العقاب قرار نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو جاہل مقصر ہوتا ہے وہ فی حکم العالم ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی کہ ہم متباینین میں قائل بالاحتیاط ہوئے تھے۔
یہ جو ہمارا محل بحث ہے اقل و اکثر کا، یہاں پر یہ دونوں وجہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے نہ یہاں پر مخالفت قطعیہ کا تصور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے عقل کو تو ہر حال میں بجا لانا ہی بجا لانا ہے، یعنی آیا نماز 8 اجزاء والی واجب ہے یا 9 والی، 8 تو اس نے ہر حال میں انجام دینی ہی دینی ہے، چاہے 8 مستقلاً واجب ہوں یا 9 کے ضمن میں ہوں، 8 تو ہونی ہی، وہ تو اس نے انجام دینی ہی دینی ہے۔ اگر وہ نہیں دے گا تو یہ مخالفت قطعیہ ہو جائے گی اور یقیناً وہ مستحق عقاب ہوگا، لہذا جہاں پر وہ والی صورت بنتی ہی نہیں ہے، 8 تو اس نے ہر حال میں دینی ہی۔ اب ٹھیک ہے، اس کو اتنا علم نہیں ہے کہ آیا صرف 8 اجزاء والی نماز واجب ہے یا نہیں 9 والی ہے، اس میں شک ہے۔ فرماتے ہیں اس میں شک سے فرق نہیں پڑتا، 8 تو وہ قطعاً کسی صورت چھوڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اب وہ چاہے مستقلاً یا ضمن اکثر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسری وہاں یہ بات تھی کہ اگر ہم علم تفصیلی کو کہ جہالت کو معنی قرار دیں تو جاہل مقصر کے لیے عقاب کبھی ہو، یہاں پر وہ بھی صورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے بالکل آسان فرماتے ہیں، اس لیے بین الاقل والاکثر، علم یہ جو علم اجمالی ہے یہ منحل ہو جاتا ہے الی علم تفصیلی و شک بدوی۔ وہ کیسے جی؟ بھائی اس کو شک یہی ہے نا، بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آیا 8 اجزاء والی نماز واجب ہے یا 9 والی، 8 کا ہونا اس کا علم تفصیلی ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہوگا علم تفصیلی ہے، چاہے مستقلاً چاہے 9 کے ضمن میں 8، یہ تو ہو گیا علم تفصیلی۔ باقی بچ گئی 9 نمبر جز، اس میں آیا وہ واجب ہے یا نہیں ہے، وہ بن جائے گی شک بدوی۔ شک بدوی میں ویسے بھی اصالت البراءت کہہ لیں، اس لیے کہ یہ بندہ جاہل مقصر کے حکم میں رہتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عالم ہے بے ایمانہ کہ اس کو 8 کے وجوب کا یقین ہے، چاہے مستقلاً چاہے فی ضمن الاکثر۔ ٹھیک ہو گیا؟ خلاصہ بالکل مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جس بنیاد پر اور جن 2 وجہ کی بنیاد پر ہم دوران بین المتباینین میں احتیاط کے قائل ہوئے تھے، وہ وجہیں یہاں اقل و اکثر میں سرے سے ہیں ہی نہیں۔ تو جب نہیں ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے، بس عقل پر اکتفا کرے اور اکثر کی نسبت اصالت البراء جاری کرے، یہ نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُتَبَايِنَيْنِ، توجہ میرے جان، او سوال کا جواب چل رہا ہے نا، مستشکل کا اشکال کیا تھا کہ آپ دوران بین المتباینین میں احتیاط کے قائل ہوئے تھے، تو وہی چیزیں جہاں پر بھی ہیں، لہذا جہاں بھی آپ احتیاط کے قائل ہوں تو جواب میں کہتے ہیں ہم جو متباینین میں احتیاط کے قائل ہوئے تھے سندن لمن کون الجہل مانعن، اور ہم نے استناد کیا تھا کس سے کہ یہ جہل تفصیلی مانع عن تنجز التکلیف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ 2 وجوہات تھیں۔ ایک، اگر ہم متباینین میں جہل کو، جہل سے مراد یعنی اور علم تفصیلی کے نہ ہونے کو مانع قرار دیں تنجز تکلیف سے، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ من استلزام ہی، اس سے لازم آتا تھا کیا؟ من استلزام ہی لجواز المخالفت القطعیہ، کہ پھر مخالفت قطعیہ بھی اگر ہم یہ کہیں کہ جناب علم تفصیلی جب تک نہ ہو
تکلیف مکلف پر منجد نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے پھر مخالفت قطعیہ بھی جائز ہے، چونکہ اس کو علم تفصیلی نہیں ہے کہ ظہر واجب ہے یا جمعہ، لہذا جائز ہے کہ نہ ظہر پڑھے اور نہ ہی جمعہ۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ وہاں تھی، ہم اس لیے احتیاط کے قائل ہوئے تھے کہ قبح خطاب الجاہل مقصر، کہ جو جاہل مقصر ہے، بے شک مقصر ہے لیکن جاہل ہے، علم تفصیلی تو اس کو نہیں ہے، پھر اس کو بھی عقاب کرنا جو ہے کبھی ہونا چاہیے اور خطاب کبھی ہو، اور چونکہ وہ واقع کا علم تو اس کو بھی نہیں ہے، بے شک تکفیر کی بنیاد پر نہیں ہے لیکن علم بالواقع تو نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے احتیاط کے قائل ہوئے تھے مع انہ خلاف المشہور، حالانکہ کوئی یہ خلاف مشہور ہے کہ جاہل مقصر کی لیے خطاب نہ ہو، یعنی اس کو عقاب کرنا کبھی ہو یا مخالفت قطعیہ جائز ہو، اویل متفق علیہ، بلکہ یہ ہے کہ وہ خلاف متصاب کہتے ہیں کہ نہ مخالفت قطعیہ جائز ہے، اور جو جاہل مقصر ہے اس پر خطاب کبھی نہیں ہے، اس کو عقاب ہوگا، چونکہ جاہل مقصر فی حکم العالم ہوتا ہے۔ اب یہ دو وجہ تھیں کہ ہم متباینین میں احتیاط کے وجوب کے قائل ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں اب اس کو یوں ملا کے پڑھنا ہے، وَمَا ذُكِرَ فِي الْمُتَبَايِنَيْن، او متباینین میں وجوب احتیاط کے لیے جو وجوہات تھیں غیر جار فی ما نحن فی، وہ یہاں اقل و اکثر میں جاری، یعنی جو چیز وہاں لازم آتی تھی کہ مخالفت قطعیہ جائز ہو، وہ یہاں لازم نہیں آتی۔ وہاں لازم آتا تھا کہ جاہل مقصر کو عقاب کبھی ہو، خطاب کبھی ہو، یہاں پر وہ لازم نہیں آتی۔ کیسے نہیں آتی اس کی تفصیل۔ عمل اول، پہلی ہم نے کہا تھا وہاں اگر ہم جہالت کو معنی قرار دیں، چونکہ اس کو علم تفصیلی نہیں ہے اور یہ معنی میں تکلیف ہے، تو اس سے لازم آتی ہے مخالفت قطعیہ، ہم کہتے ہیں یہاں لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ توجہ کرنا، فَلِأَنَّ عَدَمَ جَوَازِ الْمُخَالِفَةِ الْقَطْعِيَّةِ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مخالفت قطعیہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لِكَوْنِهَا مُخَالِفَةً مَعْلُومَةً بِالتَّفْصِيل، چونکہ ہمارے محل لباس میں یہاں جو مخالفت ہے اس مخالفت کا علم تفصیلی ہے کہ بندہ نہ 8 اجزاء والی نماز پڑھے اور نہ پڑھے 9 والی، تو اس کو علم ہو گیا، کنفرم ہو گیا کہ اس نے مخالفت کی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ وُجُوبَ الْعَقْلِ، جب ہم کہتے ہیں عقل واجب ہے، عقل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بِمَعنَى اسْتِحْقَاقِ الْعِقَابِ بِتَرْکِهِ، کہ اگر وہ عقل کو ترک کرے، یعنی 8 اجزاء والی نماز بھی نہ پڑھے، تو معلوم تفصیلاً ہمیں علم تفصیلی ہے کہ یہ بندہ مستحق کے عقاب ہے، کوئی شک و شبہ نہیں کہ اگر یہ 8 والی بھی نہیں پڑھتا، یعنی استحقاق کتاب ترکیق، اس کا او مستحق کے عقاب ہونا یہ معلوم تفصیلی ہے۔ خوب، وَإِن لَمْ يُعْلَمْ، اگرچہ اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کو جو عقاب ہوگا لِأَجْلِ تَرْکِ نَفْسِهِ، وہ اس لیے چونکہ 8 اجزاء والی واجب تھی اور اس نے نہیں پڑھی، اول ترک ما ہوا سبب فی ترکہ، یا یہ ہے کہ نہیں اصل تو واجب تھی 9 اجزاء والی، لیکن 9 کے لیے 8 کو کرے گا تو 9ویں کا نمبر آئے گا نا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا الْعِلْمِ، هذا علم سمجھ کیا ہے؟ یعنی جہت العقاب کا علم، کہ آیا چونکہ 8 واجب تھیں اور نہیں پڑھی اس وجہ سے عقاب ہوگا، یا نہیں چونکہ 9 واجب تھیں اور اس کے ضمن میں 8 بھی تھیں اور اس نے نہیں پڑھی اس وجہ سے، اس کہتے ہیں جہت اب جہت العقاب غیر معتبر فی الزام العقل بوجوب الاتیان، عقل کہتا ہے کہ عقل کو ہر حال میں واجب او انجام دو، عقل کہتا ہے کہ جہت العقاب معتبر نہیں ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ مجھے عقاب کس وجہ سے ہوگا، نہیں، عقل کے ترک پر تو ہر حال میں عقل کہتا ہے عقاب ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس مناعت و تحریک العقل الی فعل الواجبات،
عقل کیوں کہتا ہے واجبات کو انجام دو اور محرمات کو ترک کرو؟ عقل کیوں کہتا ہے؟ عقل کا محور کیا ہے؟ وہ ہے دفع العقاب، تاکہ تم عقاب کو دفع کر سکو۔ عقاب سے بچنا ہے تو واجبات کو انجام دو، محرمات سے بچو۔ ولا یفرق فی تحریکہ بین علمہ، اب اس حکم میں کہ عقل جب کہتا ہے کرو، اب فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں عقل کے نزدیک، چاہے اس کو یہ پتہ ہو کہ عقل جو کہہ رہا ہے اس 8 رکعت اجزاء والی نماز کو پڑھو، آیا اس لیے کہہ رہا ہے چونکہ 8 اجزاء والی ہی واجب ہے عقل، او لما ہوا مستند الیہ، یا وہ کہہ رہا ہے اس لیے چونکہ ہے تو 9 والی لیکن 8 اس کے ضمن میں آتا ہے۔ عقل کہتا ہے 8 اجزاء والی نماز کو کسی صورت بھی ترک کرنا جائز نہیں۔ اب یہ بات یہاں کرنی ہے نا، نتیجہ کیا ہوا؟ یہاں پر اصلاً مخالفت قطعیہ کا تصور ہی نہیں ہے، چونکہ عقل کو تو اس نے ہر حال میں انجام دینا ہی دینا ہے، لہذا یہاں پر وہ والی مشکل بنتی نہیں ہے جو متباینین میں بنتی تھی۔ باقی رہ گیا کی بات کہ عدم و معذوریت الجاہل مقصر، کوئی جناب صاحب کہتے ہیں کہ جو جاہل مقصر ہے وہ معذور نہیں ہے، اگر وہ انجام نہیں دیتا تو اس کو عقاب ہوگا، کبھی نہیں ہے۔ فَهُوَ، کیوں جی جاہل مقصر کیوں معذور نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ من اجل الجاہل بنفس التکلیف المستقل، بے شک جاہل مقصر ہے لیکن اس کو اس بات کا علم اجمالی ہے، کس بات کا؟ کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک مکلف ہوں، باغل عاقل فلاں فلاں ہوں، اس کو علم اجمالی ہے بے وجود واجبات و محرمات کثیرت فی الشریعہ، کہ میں اسلام کو مانتا ہوں اور اسلام میں بہت ساری چیزیں واجب بھی ہیں، بہت ساری چیزیں حرام بھی ہیں، اس کا اس کو علم ہے۔ وَأَنَّهُ لَوْلَاهُ، چونکہ اگر اس کو یہ بھی نہ ہو اور ہم کہیں چونکہ علم تفصیلی نہیں ہے صرف علم اجمالی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لازم اخلال الشریعہ، لازم آئے گا پھر اصلا شریعت پر کوئی عمل ہی نہ کرے، ترک ہو جائے۔ خوب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہم کہتے ہیں کہ جاہل مقصر کو عقاب ہوگا چونکہ اس کو ان محرمات و واجبات و فلاں کا ایک علم اجمالی موجود ہے۔ لَلْعِلْمُ الْإِجْمَالِ موجود فی المقام، جو ہمارے محل بحث یعنی اقل و اکثر کی بحث میں جو علم اجمالی ہے یہ اس علم اجمالی کا غیر ہے، لطف لینا گا۔ وہاں علم اجمالی تھا کہ شریعت میں کچھ واجبات بھی ہیں کچھ محرمات بھی ہیں اور اس پر لازم تھا ان کا علم حاصل کرنا۔ ہمارے محل باس میں جو علم اجمالی ہے یہ علم اجمالی منحل ہو گیا علم تفصیلی اور شک بدوی میں۔ کیسے؟ اذ الموجود فی المقام علم تفصیلی، ابتدا میں بے شک تھا کہ پتہ نہیں 9 اجزاء والی واجب ہے یا 8 والی، لیکن یہاں اس کو 8 اجزاء کے بارے میں علم تفصیلی ہے کہ یہ تو ہر حال میں آئی ہے۔ بمعنی ترتب العقاب علی ترک، اس کو علم ہے اس بات کا کہ اگر میں نے ان 8 اجزاء والی نماز کو بھی نہ پڑھا تو ہر حال میں مجھے عقاب ہوگا، اس کا اس کو علم ہے۔ وشک فی وجوب زائد، اب اس کو شک ہے جو اوپر 9 نمبر جز ہے کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ بن جائے گا شک بدوی اور ہم کہیں گے کہ اس کی نسبت اصالت البراءت جاری کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا فالعلم الاجمالی فی ما نحن فی، ہمارا محل بحث ہے شبہ وجوبیہ، دوران الامر بین الاقل والاکثر، یہاں پر اس کو علم اجمالی ہے لیکن یہ علم اجمالی غیر مؤثر فی وجوب الاحتیاط، احتیاط کے وجوب کے لیے مؤثر نہیں ہے، جبکہ دوران بین المتباینین میں علم اجمالی مؤثر فی الاحتیاط تھا۔
خوب کیوں؟ لکون احد طرف ہے معلوم الالزام تفصیلاً، جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ علم اجمالی منحل ہو گیا ہے علم تفصیلی اور شک کے بدوی کی طرف، اس لیے کہ ایک طرف، کون سی طرف؟ یعنی طرف اقل معلوم الالزام تفصیلاً، اس کو علم تفصیلی ہے کہ یہ تو میں نے ہر حال میں بجا لانا ہے۔ والآخر، اب جو دوسری جز ہے وہ اکثر والی، 9 والی، مشکوک الالزام راسن، اب اس میں اس کو شک ہے کہ آیا وہ میرے اوپر لازم ہے یا نہیں ہے، اصالۃ البراء۔ خوب، اب بحث رہ جائے گی اس میں کہ عقل تو ہر حال میں اس پر لازم ہے، عقل تو ہر حال میں واجب ہے، عقل تو ہر حال میں بجا لانا ہے، نہیں بجا لائے گا تو اس کو عقاب ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہوگی، آیا عقل پر عقاب کس وجہ سے ہوگا؟ آیا اس وجہ سے کہ صرف 8 اجزاء والی ہوئی عقل ہی واجب تھی اور اس نے انجام نہیں دیا، یا اس وجہ سے چونکہ عقل اکثر کے ضمن میں آتا ہے اور چونکہ جب یہ 8 نہیں بجائے گا تو 9ویں جز کہاں سے آئے گی؟ فرماتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وَدَورَانُ الْإِلْزَامِ فِي الْعَقْلِ، درست ہے کہ عقل ہر حال میں لازم ہے، اس کو ہر حال میں بجا لانا ہے، لیکن اس کا الزام اور اس کو بجا، اس کو وجوب میں تردد ہے، بین قونہی مقدمیًا، کہ آیا یہ اکثر کا مقدمہ ہے، یعنی 9 کے لیے 8 کو بجا لانا ہے، او نفسیًا، یا واجب نفسی، نہیں، ڈائریکٹ واجب ہی یہی 8 اجزاء والی نماز ہے۔ اب اس میں تردد، لا یقدح فی کونہ معلوما بالتفصیل، یہ قادح نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے کیا کہ ہمیں عقل کے وجوب کا علم تفصیلی ہے۔ کیوں؟ لماذا کرنا، اس لیے کہ ہم نے گزارش کی ہے کون سی، کہ ان العاقل یحکم بوجوب القیام بما علم اجمالا او تفصیلا الزام المولا بے علی ای وجہ کان، عاقل کیا حکم کرتا ہے؟ ہر اس امر کو بجا لانا ہے۔ دیکھو ذرا غور کر رہا ہوں، عاقل کیا کہتا ہے؟ یحکم بوجوب القیام بما علم اجمالا، او کہ چاہے تمہیں علم تفصیلی ہو چاہے تمہیں علم اجمالی ہو، عقل کیا کہتا ہے؟ بے وجوب القیام، کہ ہر حال میں مولا کے الزام کو، مولا کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو انجام دو، علی ای وجہ کان، وہ جس انداز میں بھی آئے، اگر تمہیں اس کا علم اجمالی ہے تو اس بنیاد سے، علم تفصیلی ہے تو اس بات۔ خوب، وَيَحْكُمُ بِقُبْحِ الْمُؤَاخَذَةِ عَلَى مَا شَكَّ فِي الْزَامِهِ، عاقل کہتا ہے اگر کسی تکلیف کے مولا کی طرف سے الزام میں، یعنی اس کے آنے میں شک کو، اور شک کی بنیاد پر اگر آپ انجام نہیں دیتے تو عاقل کہتا ہے کہ یہاں مؤاخذہ کبھی ہے۔ ٹھیک، والمعلوم الزامہ تفصیلا، ہمارے محل باس میں مولا کی طرف سے جس الزام کا ہمیں علم ہے کہ مولا کی طرف سے حتماً یہ واجب ہے، وہ ہے عقل، کہ 8 اجزاء والی کو تو کسی صورت ترک کر ہی نہیں سکتے۔ والمشکوک الزامہ، اور مولا کی طرف سے جو الزام، یعنی جس کا وجوب، جس کا لازم ہونا مشکوک ہے، وہ ہے الزائد، کہا ہے 9 والی، یعنی 9 نمبر جز بھی ہے یا نہیں ہے۔ پس والمعلوم الزامہ اجمالاً هو الواجب النفسی المردد بین العقل لہذا جس چیز کا ہمیں علم اجمالی تھا، اجمالاً ہمیں علم ہے کہ یہ تکلیف ہر حال میں لازم ہے، وہ ہے واجب نفسی جو مردد ہے بین العقل والاکثر۔ لیکن ابتدا میں تھا نا ہمیں علم اجمالی کہ پتہ نہیں 8 اجزاء والی نماز واجب ہے یا 9 والی، لیکن لا عبرت بعد انحلالہ الی معلوم تفصیلی، لیکن جب وہ علم اجمالی منحل ہو گیا علم تفصیلی اور مشکوک میں، کیا عقل کا ہو گیا علم تفصیلی، یہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے، اور اکثر کا ہو گیا مشکوک، وہ جو 9 نمبر جز تھی، فرق کرو۔ کما فی کل معلوم اجمالی کانا کذالک، فرماتے ہیں بات یہاں کی نہیں ہے،
جہاں کہیں بھی علم اجمالی ہو اور وہ علم اجمالی منحل ہو جائے علم تفصیلی اور شک بدوی کی طرف، قانون یہ ہے کہ وہاں علم اجمالی جو علم تفصیلی ہوتا ہے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اور شک بدوی کی نسبت وہاں پر برات جاری کی جاتی ہے۔ ہمارا محل بحث اسی میں سے ایک ہے کہ عقل کا ہمیں علم تفصیلی ہے اور اکثر مشکوک ہے، جو مشکوک ہے وہاں اصالۃ البراء۔ مثال دے رہے ہیں آقا جان، کما لو عالم اجمالا، پوری توجہ آگا، ایک بندے کے پاس 2 برتن پڑے ہیں، ذرا توجہ رکھنا، 2 برتن پڑے ہیں، اس برتن میں 2 برتنوں میں ذرا غور کرنا، علم تفصیلی بھی ہے، علم اجمالی بھی ہے۔ اچھا، علم اجمالی کیا ہے؟ علم اجمالی بئی معنی ہے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک خامر ہے، یہ ہو گیا علم اجمالی۔ اور علم تفصیلی کیا ہے کہ یہ جو بلیک والا پڑا ہے نا، یہ یقیناً نجس ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک کے نجس ہونے کا یقین 100% علم تفصیلی، دوسرا ہو گیا مشکوک، اور خمریت کا وہ ہے علم اجمالی۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے یہاں علم اجمالی منحل ہو گیا الی علم تفصیلی و شک بدوی۔ کیا؟ او جس کی نجاست کا یقین تھا اس سے تو اجتناب ہو گیا واجب، باقی اگر دوسرا وہاں شک بدوی کا پتہ نہیں، اس سے اجتناب واجب ہے یا نہیں ہے، ہم کہیں گے انشاءاللہ صالۃ البراء۔ یہی ہمارا محل بحث بھی یہی ہے۔ فرماتے ہیں کمال عالم اجمالا، کہ اگر ایک شخص کو علم اجمالی ہو بکون احد من الاناءین، کہ ان 2 برتنوں میں سے کوئی ایک، او خمرن بعد میں آ رہا ہے، اس کا مفعول کہ عالمہ کہ انہ وہ خمر ہے، اللذین احدہم المعین نجس، جبکہ انہی میں سے ایک کے نجس ہونے کا یقین ہو، یعنی ایک برتن کے نجس ہونے کا علم تفصیلی ہے اور علم اجمالی ہے کہ ان 2 میں سے کوئی ایک خمر ہے، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِحِلِّيَّةِ الطَّاهِرِ مِنْهُمَا، ان میں سے جو دوسرا ہوگا ہم کہیں گے کہ وہ طاہر ہے، کیونکہ علم اجمالی بالخامر، اگرچہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان میں سے 2 یہ خامر ہے، لیکن چونکہ ایک برتن کیا علم تفصیلی ہو گیا نجاست کا، تو ہم کہیں گے یہاں علم اجمالی خمریت والا منحل ہو گیا الی علم تفصیلی و شک بدوی۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔